الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ محترم حاضرین، تعریف و توصیف کی ساری قسمیں اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و مناسب ہیں۔ درود و سلام اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین، قابل مبارکباد ہیں انجینئر عبد المعید صاحب، جنہوں نے 21ویں صدی میں یا ہجری کے اعتبار سے 15ویں صدی میں ہمیں ایک ایسی محفل میں بیٹھنے کا موقع فراہم کیا کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے شاید ہم پہلی صدی کے موقع پر ہیں یا پہلی صدی میں نکاح کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا موقع انہوں نے فراہم کیا، واقعی قابل مبارکباد ہے۔ حاضرین، ایسی محفلیں تو نہ کے برابر دیکھنے کو ملتی ہیں، اسی لیے یہ کوششیں ہیں، جیسا کہ شیخ اعجاز صاحب نے بتایا کہ یہ تقریریں نکاح کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ یہ اس چیز کی کوشش ہے کہ ایسی محفلیں بار بار دیکھنے کو ملیں۔ شاید ہماری کچھ بات یا ہم تمام لوگوں کی محنت اس طرف آپ میں سے کسی کو راغب کر دے کہ کچھ مہینے کے بعد ہمیں پھر سننے کو ملے کہ فلاں صاحب اپنی بیٹی کا نکاح مکمل مسنون طریقے سے فلاں جگہ کرنے والے ہیں، اور پھر جو لوگ قرآن و سنت سے محبت رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، انہیں پھر سے خوشی ملے اور پھر ایک امید کی لہر دوڑے کہ اب انشاءاللہ اور ایسی محفلیں منعقد ہوں۔ حاضرین، صرف چند منٹوں میں کچھ نکات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو کامن شادیاں آج کل ہو رہی ہیں، جس میں بے شمار خرچ کیے جاتے ہیں اور جس کو دھوم دھام کا نام دیا جاتا ہے، ان نکاحوں کی وجوہات کیا ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں۔ تو چند چیزیں میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا، اور مرکزی بات یہ ہوگی کہ دراصل دھوم دھام سے شادی کا جو چلن ہمارے معاشرے میں ہے، وہ سوائے ایک نادانی اور بے وقوفی کے اور کچھ نہیں۔ یاد رہے کہ بے وقوفی پر جب تک فوکس نہ کیا جائے انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ بے وقوفی کر رہا ہے، لیکن جب انسان اپنی بے وقوفی پر غور کرے تو اپنے آپ میں وہ نادم ہوتا ہے کہ ارے آج تک میں یہ کر رہا تھا یا میں یہ سوچ رہا تھا، اور پھر اس سے بڑا پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں اتنا سمجھدار انسان یہ کیا کر رہا تھا۔ تو اس پر سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز میں بتاؤں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 میں نے آپ تک پہنچائی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بلا شبہ اللہ تعالی نے مؤمنوں کی جان اور مؤمنوں کے مال کو خرید لیا، بان لهم الجنہ، اس چیز کے بدلے کہ انہیں جنت ملے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، بالکل ایک واضح ڈیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے اور بدلے میں جنت کا وعدہ فرمایا کہ تمہاری جان بھی میری، تمہارا مال بھی میرا، اور بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس چیز کے بدلے کہ انہیں جنت ملے گی۔ اب سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے ہاتھوں بیچتے ہیں تو ہم جنت کی امید رکھیں، ہم جنت کی خواہش رکھیں، اور اگر ہم بیچتے ہی نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم نے قیمت ادا نہیں کی تو ہمیں سامان کیسے ملے گا۔ تو سب سے پہلا تصور ہمارے ذہن و دماغ میں یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، صاحب تقویٰ ہونے کا گمان بھی ہمارے اندر ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال ہمارا ہے، ہمارا مال ہمارا ہے، اور جب ہمارا ہے تو ہم جہاں چاہیں خرچ کریں، جیسے چاہیں خرچ کریں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا مال اسی وقت اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، ہم نے تو اپنا وجود اسی وقت اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا ہے جب ہمارے ذہن و دماغ میں جنت کی خواہش آئی ہے، جب ہم نے جنت کی تمنا کی، جنت کی آرزو ہمارے دل میں آئی، پھر ہم نہیں رہے، پھر تو ہم بک گئے اللہ کے ہاتھوں، ہم نے اپنی جان اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی ذات ہی
اس قدر محسن اور مشفق ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے خریدی ہوئی چیز ہماری کسٹڈی میں رکھا. آپ کا وجود ہے، جو مرضی وہ کرو، بس خیال رکھنا کہ میری مرضی کے خلاف نہ. اتنا ہی تو حکم فرمائے کہ ہمارے وجود میں ہم کچھ بھی کریں، اتنا سا خیال رکھنا ہے کہ آپ اپنے وجود کا استعمال میری مرضی کے خلاف مت کرنا. ایسا نہیں ہے کہ جنت کے بدلے جان خرید لی تو یہ کہا کہ جاؤ کسی پہاڑ کے نیچے جا کر کود جاؤ. نہیں، کرو آپ اپنی زندگی گزارو، میری مرضی کا خیال رکھو. مال بھی ہمارے پاس رہنے دیا، کھاؤ پہنو خرچ کرو، سب کچھ کرو، خیال رکھنا کہ جہاں بھی خرچ کرو گے میری مرضی کے خلاف نہ. کیونکہ اب یہ مال تمہارا رہا ہی نہیں، جنت کی خواہش رکھنے لگے ہو نا، اب یہ مال تمہارا نہیں، اب یہ میرا ہے. تم ہی خرچ کرو، اپنے اوپر خرچ کرو، بیوی بچوں پر خرچ کرو، مختلف مقامات پر، بس میری مرضی کے خلاف خرچ مت کرنا. تو حاضرین، آج ہمیں دو میں سے ایک بات ٹھان لینی، یا تو ہم جرأت کر کے ہمت کر کے یہ کہہ دیں کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں مال پر اپنی مرضی چاہیے، ہمارا مال ہماری مرضی سے خرچ ہوگا، ہم جہاں چاہیں گے وہاں، ہمیں جنت نہیں چاہیے. یا تو اس بات کی جرأت کریں، یا تو یہ کہیں کہ ہمیں جنت چاہیے، ہمارا مال کا ایک ایک پیسہ وہاں خرچ ہوگا جہاں رب کی رضا ہوگی، یا کم سے کم وہاں خرچ ہوگا جہاں اللہ کی ناراضگی نہیں. پہلی کوشش تو یہ ہو کہ ایک ایک پیسہ اللہ کی مرضی پر خرچ ہو. اگر یہ نہیں بھی کر سکتے تو کم سے کم ایسی جگہوں پر ہمارا پیسہ خرچ نہ ہو جہاں اللہ کی ناراضگی. ایک دوسری چیز ہے، ہمارے معاشرے میں روز اول سے ایک چیز چلی آ رہی، آج سے نہیں، شروع ہی سے، خوشی کے موقع پر انسان خرچ کرنا پسند کرتا ہے. آج سے نہیں، آپ صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو یہ ملے گا کہ جب انہیں خوشی حاصل ہوتی تھی وہ خرچ کرتے تھے. بس ٹریک چینج ہو گیا. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک میں غفلت اور سستی کے مارے پیچھے رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کے بارے میں پوچھا. واپسی کے بعد کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ بن ربیع، 3 صحابہ کرام کا باقی مسلمانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کروا دیا. کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے، لین دین نہیں کرے، کوئی تعلق نہیں رکھے، بائیکاٹ کرا دیا. 40 دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی ازواج سے بھی الگ کر دیا کہ بیویوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے، ان سے بھی بات چیت نہ کرو. 50 دن تقریباً انہوں نے بہت مشکل ترین بائیکاٹ جھیلا. بہت ساری تفصیلات اس بارے میں صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہیں. جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو ایک بنو اسلم کا ایک شخص انہیں خبر دینے کے لیے آیا، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کر بتایا کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی، آپ کی توبہ قبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کی قبولیت پر آیت نازل فرمائی. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر سی بات، 50 دنوں سے بائیکاٹ جھیل رہے ہیں، ایک ایک لمحہ ان کا گزر نہیں رہا ہے. خوشی کے مارے ان کا کیا عالم رہا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. انہوں نے بنو اسلم کے اس شخص کا، رکو رکو بھائی ذرا رکو، اندر گئے اور اندر جا کر ایک جوڑا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پہنا ہوا تھا وہی جوڑا ہاتھ میں لیا، یہ لو، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا. اور بعد میں کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس سے بہتر جوڑا یا اس کے علاوہ کوئی پہننے لائق جوڑا تھا ہی نہیں، وہ ایک ہی جوڑا تھا، خوشی کے مارے میں نے دے دیا. اور مختلف مقامات پر آپ دیکھیں گے صحابہ کرام جب بھی خوش ہوتے تھے تو خرچ کرنے کا دل ان کا بھی چاہتا تھا، لیکن وہ صدقہ کرتے تھے، وہ صدقہ کرتے تھے. خوشیوں کے موقع پر وہ ضرورت مندوں کو تلاش کرتے تھے، ان پر خرچ کرتے تھے. تو خوشی کے موقع پر خرچ کرنا انسان کی، آپ محسوس کریں عید کے دن ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ بچوں کو ہم 150 دے دیں، ان کو 10 دے دیں، ان کو 20 دے دیں. ایک دل سے امنگ آتی ہے کہ خوشی کا موقع ہے، لاؤ خرچ کریں. تو اگر خوشی کے موقع پر خرچ کرنا انسانی فطرت ہے تو یاد رکھیے کیوں نہ ہم ایسا خرچ کریں جو کل ہمیں اتنا گنا بڑھ کر ملے کہ ہمیں اپنے خرچ پر فخر ہو کہ واقعی ہم نے عقل مندی کری تھی یہاں خرچ کر کے، جو آج ہمیں اتنا گنا بڑھ کر ملے. حاضرین، کئی لاکھ روپے کے پنڈال، کئی لاکھ روپے کے میرج ہال اور سجاوٹ میں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد، بیکار کی چیزوں میں ہزاروں لاکھوں خرچ کرنے کے بعد، قیامت کے دن ان خرچوں کا ہمیں کوئی بدلہ تو نہیں ملے گا. اوپر سے پوچھا جائے گا کہ یہاں تو نے کیوں خرچ کیا تھا، بتاؤ. ہم سے تو جواب بھی نہیں بن پڑے. اگر ہم خوشی کے موقع پر، کسی کی بیٹی کی شادی ہے، اللہ نے بہت زیادہ دولت دے رکھی ہے، میری بیٹی کی شادی کی خوشی میں 10 بے گھروں کو گھر بنا کر دوں گا. کرے کوئی اظہار خوشی کا، یہ بھی تو ایک طریقہ ہوتا ہے. کوئی کہے کہ میری بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہے، میں
فلاں 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 غریب لڑکیوں کا نکاح کرا دوں گا، یا فلاں فلاں بچوں کے عالم بننے میں جتنے خرچ ہوں گے ان کا میں اپنے ذمے کفالت لیتا ہوں، یا مدارس میں میں اتنے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہوں فلاں فلاں۔ یہ بھی تو اظہار خوشی کا ایک طریقہ، خرچ ہی تو کرنا ہے۔ ایسی جگہ کیوں نہ خرچ کریں جو کل ہمیں کئی گنا بڑھا کر ملے، اور اپنے خرچ پر ہمیں فخر ہو کہ واقعی ہم نے جہاں خرچ کیا تھا وہ خرچ قابل رشک تھا، قابل فخر تھا۔ ایک تیسری بات ہمارے ذہن میں ہو، پیسہ کمانا گھر کے ایک آدمی کا کام ہوتا ہے، اور اس پیسے کو خرچ کرنا گھر کے تمام افراد کا کام ہوتا ہے۔ بہت اچھی طرح میری اس بات کو سمجھیں، ایک آدمی گھر میں پیسہ کماتا ہے لیکن خرچ بیوی بھی کرتی ہیں، بچے بھی کرتے ہیں، اور اگر ماں باپ ہوں تو وہ بھی کرتے ہیں، چھوٹے بھائی بہن ہوں تو وہ بھی کرتے ہیں۔ جس نے پیسہ کمایا ہے اسے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ پیسے کتنی محنت سے کمائے جاتے ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہیں بالکل نہیں پتا کہ یہ پیسے کتنی محنت سے آئیں۔ انہیں تو صرف اپنے برابر کے لوگوں کو دیکھنا ہے۔ آپ کی اہلیہ اپنے برابر کی عورتوں کو دیکھیں گی کہ وہ کیا پہنتی ہیں، وہ کیسے رہتی ہیں، کس طرح سفر کرتی ہیں، کہاں کہاں کیا کیا پہن کر جاتی ہیں، کیونکہ انہیں کمانا تو ہے نہیں، انہیں تو آپ کا کمایا ہوا خرچ کرنا ہے۔ لہذا وہ ہر وقت یہ ضد کریں گی کہ ان کا معیار کبھی ان کی سہیلیوں میں، ان کی ساتھیوں میں کبھی نیچے نہیں اترنا چاہیے، بلکہ وہ جن محفلوں میں جاتی ہیں اسی معیار کا ہو۔ بچے، ان کی اپنی کمپنی ہے، ان کا اپنا سرکل ہے، وہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ ان کے سرکل سے نیچے کا ان کا برانڈ ہو، نہ لباس میں، نہ تعلیم میں، نہ اور کسی چیز میں، نہ اور کسی چیز میں۔ حضرت کرام، اگر ہم اور آپ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو صرف ایک بات سمجھا سکیں کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو بھی مال و دولت دی ہے اس پر بھی ایک شرط لگائی ہے کہ مال کمانے کا ذریعہ حلال ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور کسی طریقے پر مال نہ کمایا جائے۔ وہیں مال خرچ کرنے کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پابندی لگائی ہے کہ قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں سکتا۔ جامع ترمذی کے اندر واضح ترین حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام صحابہ کرام سے یہ حدیث مختلف الفاظ میں مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا قدم اپنے رب کے پاس سے ہٹ ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اس سے پوچھ لیا جائے کہ اس نے اپنی عمر کہاں گزاری، اس نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کمایا کہاں سے یہ بھی پوچھا جائے گا، اور کہاں خرچ کیا یہ بھی پوچھا جائے گا۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بتا دیں کہ بیٹا خرچ نہیں کرنا یہ تو بخیلوں کا کام ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، لیکن ایسی جگہ خرچ کرنا جو کل ہمارے لیے افسوس کا سبب بنے، میں اتنا بڑا بیوقوف نہیں ہوں کہ محنت سے کماؤں اور ایسی جگہ خرچ کروں جہاں کل مجھے افسوس کرنا پڑے۔ خرچ کروں گا لیکن ایسی جگہ کروں گا جہاں کل تم یہ فخر کرو گے کہ واقعی میرے والد ایسے تھے جنہوں نے اپنی کمائی کا ایک پیسہ ضائع نہیں ہونے دیا، جہاں خرچ کیا اس کا ریوارڈ اس سے بہتر ملا۔ اگر ہماری تعلیم میں خرچ کیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم والا بنایا، اگر ہماری تربیت میں خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کو پہچاننے والا بنایا، اگر کہیں بھی خرچ کیا اس کا بہتر بدلہ ہمارے والد کو ملا۔ بیٹا محنت سے کماتا ہوں، خرچ نہیں کروں گا، بخیل کہلاؤں گا، خرچ نہیں کرنا یہ میری عادت نہیں، لیکن بیوقوفی میں خرچ کرنا بھی میری عادت نہیں۔ یہ ہم اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو کیوں نہیں سکھا سکتے؟ ہر خرچ پر ہم ان سے یہ کیوں نہیں پوچھ سکتے کہ اس خرچ کا فائدہ بتائیں؟ اگر فائدہ ہے تو آپ شوق سے مجھ سے لیں اور خرچ کریں، اور اگر نہیں ہے تو بیوقوف نہ بنیں۔ اگر فائدہ نہیں ہے تو بیوقوف نہ بنیں۔ اور دھوم دھام سے شادی سے متعلق ایک اہم ترین بات ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم تمام لوگ اس طرح کی شادیوں کے بارے میں پتہ نہیں کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ ہماری شادیوں میں جتنا زیادہ خرچ ہوگا شاید شادیاں اتنی بہترین چلیں گی۔ ابھی شیخ مستقیم صاحب فرما رہے تھے کہ جتنی بڑی بڑی شادیاں ہم نے دیکھی ان بڑی بڑی شادیوں کے نتائج بہت اچھے برآمد نہیں ہوتے۔ شاید ہمارے مفتی صاحب فرما رہے تھے، میں یہ تو نہیں کہنا چاہوں گا کہ کم خرچے پر شادی کریں تو زیادہ ٹکیں گی، یا زیادہ خرچوں پر شادی کریں تو نہیں ٹکیں گی، یہ تو نہیں کہنا چاہتا، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ خوشی کا موقع ہے، اگر شادی خوشی کا موقع ہے تو کیا ہمیں یہ یاد رکھنا نہیں چاہیے کہ خوشی کے موقع ہمیں فراہم کون کرتا ہے؟ خوشی کے موقع ہمیں فراہم کون کرتا ہے؟ کیا جواب ہونا چاہیے سب کا؟ ہمیں خوشی کے موقع کون دیتا ہے؟ جس نے خوشی کا موقع دیا اسی کو ناراض کر بیٹھے،
مطلب آج کے بعد خوشی کا موقع کبھی نہیں چاہیے. اگر بار بار خوشیاں چاہیے تو تمام خوشیاں اس کی تعلیم اور اس کے احکام کے مطابق کیوں نہیں, اس کی مرضی کے مطابق کیوں نہیں؟ خوشی وہ دے, آپ اسے ناراض کرو, پھر خوشی دے, پھر ناراض کرو, پھر خوشی دے, پھر ناراض کرو. وہ حلیم ہے, بہت ضبط کرنے والا ہے. ممکن ہے کہ بار بار خوشیاں دیتا چلا جائے ہماری نافرمانیوں کے باوجود, ہماری شرارتوں کے باوجود, لیکن بار بار وہ خوشیاں دے اور ہم بار بار اسے ناراض کریں, انجام جو ہوگا وہ ہماری سوچ سے بہت ہی زیادہ خطرناک ہوگا. حضرین, آپ اپنے بارے میں تصور کریں, آپ اپنے بچے کو کوئی ایک تحفہ لا کر دیں اور اسے خوش کریں, اگلے دن وہ آپ کو ناراض کر دے, پھر آپ اسے خوش کریں, پھر وہ ناراض کر دے, پھر آپ خوش کریں, پھر ناراض کر دیں. کیا کریں گے آپ؟ کتنی تکلیف ہوگی. میں تمہاری خوشیوں کے لیے اپنا وجود برباد کیے دے رہا ہوں اور تو بار بار مجھے ناراض کیے جا رہا ہے. خوشیاں اللہ رب العالمین دیتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوشیوں کے موقع پر کوئی شریعت ہی نافذ نہیں ہوتی. جس دن خوشی ہے اس دن نہ پردے کی ضرورت ہے, نہ اختلاط مرد و زن کا کوئی حکم نافذ ہوتا ہے, نہ فضول خرچیوں کا, نہ اور کسی چیز کا, نہ اور کسی چیز کا. تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر ہم یہ کہتے ہیں ایک بار شادی آئی ہے, اس میں بھی پابندی کرے شریعت کی. اگر اس جملے کو تھوڑا سا بدل دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ایک بار زندگی میں نکاح کا موقع آتا ہے, کیا اس میں بھی ہم اپنے رب کو ناراض کر لیں؟ نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ایک بار شادی آئی, آج بھی آپ سختی کریں گے. یہ شیطانی سوچ ہے. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک بار شادی کا موقع آتا ہے اس میں بھی ہم رب کو ناراض کر لیں؟ نہیں, مجھ سے نہیں ہوگا. بار بار موقع آتے تو ایک بار اللہ کو ناراض کر کے تو ایک بار خوش کر سکتے تھے. ایک ہی بار کرنا ہے تو اللہ کو راضی کر کے کرنا, اللہ کو راضی کر کے کرنا ہے. ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. اور سب سے آخری چیز جہاں ہم سب لوگ بے بس ہو جاتے ہیں, وہاں ایک لفظ ہے خواتین کی طرف سے ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے کہ مجھے اپنے سارے ارمان نکالنے, ہمیں اپنے سارے ارمان نکالنے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اکلوتی بیٹی ہے, اکلوتا بیٹا ہے, یا بہت کامیاب ترین بیٹا ہے تعلیم کے اعتبار سے اور اعتبار سے, بہت ہمیں ارمان نکالنے ہیں سارے. یاد رکھیے, ایک میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں اس کو میں غور سے سننے کی دعوت بھی دینا چاہوں گا اور ہمیشہ یاد رکھنے کی دعوت بھی دینا چاہوں گا. یہ ارمان جو ہے نا, ارمان مستقبل کے بارے میں جو ہماری خواہش ہوتی ہے, شاید اسی کو ہم ارمان کہتے ہیں. مستقبل کے بارے میں جو ہماری خواہشیں ہوتی ہیں کہ آگے میں یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ ہمارے ارمان ہوتے ہیں. اب عام طور پر گھروں میں جیسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ بالغ ہونے لگتے ہیں یا شادی کی عمر کے قریب پہنچتے ہیں تو گھر والوں کے دلوں میں ارمان پیدا ہوتے ہیں. جو دولہا یا دلہن بننے والا یا بننے والی ہے اس کے دل میں بھی اپنے اعتبار سے ارمان پیدا ہوتے ہیں, اور والدین کے دل میں اپنے, مجھے اس طرح کرنا ہے, مجھے اس طرح کرنا ہے, مجھے اس طرح کرنا ہے. اب یہ ارمان نکالے جاتے ہیں کس طرح سے, جو ہمارے سماج اور معاشرے میں ہے, ہمیں اس بارے میں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں. یاد رہے, کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا مستقبل جڑا ہوا نہیں ہے؟ رب تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ماضی بھی جڑا ہوا ہے, حال بھی جڑا ہوا ہے اور مستقبل بھی جڑا ہوا ہے. کل قیامت کے دن ہمیں زندہ ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہی نہیں ہونا ہے. آج ہمیں ایک معمولی سا فیوچر ملا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہی ارمان نکالنے ہیں. تو میری ایک بات اچھی طرح آخری سانس تک ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمارے ارمان اس طرح کے ہوں تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے بارے میں ارمان کس طرح کا ہو. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جب میری بیٹی کی شادی ہوگی تو میں یہ کروں گی, میں یہ کروں گی, میں یہ کروں گی, یا میرے بیٹے کا نکاح ہوگا تو میں ایسا کروں گا, ایسا کروں گا, ایسا کروں گا. شاید اللہ رب العالمین بھی ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوگا کہ جب تو میرے پاس آئے گا نا تب میں تیرا ایسا کروں گا, ایسا کروں گا اور ایسا کروں گا. وہاں بھی ارمان بن رہا ہے. صرف ارمان ہمارے دلوں میں نہیں جاتے, وہاں تو مکمل قدرت کو رکھتا ہے ہمارے اوپر. ہم اس کی قدرت اور طاقت سے خود کو نہیں بچا سکتے. اگر ہمارے ارمان اتنے واہیات اور گرے ہوئے ہوں گے تو اس رب کا ہمارے بارے میں ارمان کیسا ہوگا, یہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کریں آپ ارمان, کون روکتا ہے آپ کو ارمانوں سے؟ آپ تمنائیں کریں, آپ آرزویں کریں, لیکن یاد رکھیے ہمارے ارمان, ہماری آرزویں اور تمنائیں بالکل اس طرح کی ہوں جہاں اللہ رب العالمین ہم کو رشک کرے, فرشتوں کے سامنے ذکر کرے, ملائے اعلیٰ میں ہمارا تذکرہ ہو اور اللہ تعالیٰ فرمائے دیکھو میرا وہ بندہ دیکھو کیسا مجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو حاضرین, موقع خوشی کا ہو, غم کا ہو اور زندگی کے معمولات کے دن ہوں, ہر اعتبار سے ہمارے لیے تو صرف ایک ڈیوٹی ہے کہ اپنی زندگی کا ایک ایک قدم اس طرح آگے بڑھائیں کہ کہیں میرے کسی قدم سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے. تو
تو یاد رکھیے ہمارے نکاحوں میں یا جو بھی ہمارے گھر میں تقریبات منعقد ہوتی ہیں، جو بھی فنکشنز ہوتے ہیں، کہیں رسم و رواج کے اعتبار سے ہم رب کو ناراض نہ کر لیں، کہیں فضول خرچی کے اعتبار سے رب کو ناراض نہ کر لیں، کہیں بے پردگی اور اختلاط مرد و زن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کر لیں، کہیں دکھاوا، تکبر اور گھمنڈ کے نام پر ہم اپنے رب کو ناراض نہ کر لیں۔ ہمارے ذہن میں ایک ہی بات بیٹھی ہوئی ہو کہ مجھے اللہ نے یہ موقع دیا ہے، انشاءاللہ میں اس موقع کو اس طرح نبھا کر دکھاؤں گا کہ اس دوران ایک قدم بھی میرا اللہ کو ناراض کرنے والا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی رضامندی کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کی تقریبات خالص اللہ کی رضامندی کو مد نظر رکھتے ہوئے منعقد کرنے اور کرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی خوشی اور اپنی غمی بھی اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑ کر آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح خوشیاں منانے کی توفیق نصیب فرمائے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غم کے موقع پر بھی ہمیں وہاں روکے رکھے جہاں تک اللہ کی رضامندی ہو، اللہ کی ناراضگی والے غم کے اظہار سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں روکے رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔